الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ العصر کا بیان چل رہا تھا۔ اس سورت کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر صرف ایک یہی سورت نازل ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب آپس میں ملتے تو یاد دہانی کے طور پر، ایک مذاکرے کے طور پر ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ اپنے مضمون اور معانی کے اعتبار سے انتہائی جامع سورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس موضوع پر کل تفصیل سے بات ہوئی تھی، البتہ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، انسان کا وقت ہے، جو انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وقت اگر ضائع کر دیا جائے تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ یہ وقت ہی ہے جو انسان کے کامیاب یا ناکام ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر عصر یعنی زمانے سے مراد عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت، عصر کی نماز چونکہ پورے دن کی نمازوں میں درمیان میں ہے، اور قرآن مجید میں عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر اس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ سب نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی خصوصی پابندی کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار، اہل و عیال سب لٹ گیا۔ یعنی اتنا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے کا کہ عصر کی نماز کا چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے کسی آدمی کا گھر بار، اہل و عیال سب لٹ گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس وقت میں لوگ اپنی تجارت میں، کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو دکانیں دیر سے بند ہوتی ہیں، لیکن جو ایک انسانی فطرت ہے وہ یہی ہے کہ جب تک روشنی ہے انسان کام کاج کرے، جب سورج غروب ہو جائے تو دنیا کے کام دھندے سے، تجارت سے اب پیچھے ہٹ جائے اور اپنے گھر چلا جائے۔ مہذب دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسلام کا اصول بھی یہی ہے۔ تو چونکہ اس وقت لوگ مشغول ہوتے تھے کاروبار کو سمیٹنے میں، تجارت سے فارغ ہونے میں، کسان اپنے کھیتوں سے واپس جا رہے ہوتے تھے، مزدور مزدوری سے واپس جاتے ہیں، مشغولی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں کام کاج کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مجاہدے والی نماز ہے، لہٰذا اس نماز کی خاص فضیلت بیان کی گئی، اور اس کی اہمیت پر قرآن مجید میں قسم بھی کھائی گئی۔ تو عصر کا وقت ہو مراد یا پھر زمانہ ہو، دونوں صورتوں میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان در حقیقت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت کا اثاثہ
یعنی اس کی عمر عزیز دم بدم کم ہو رہی ہے. جیسے برف پگھلتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ اس کی عمر کو کم کر رہا ہے. یعنی ایک سانس جو آیا ہے، ایک لمحہ جو گزرا ہے، ایک سیکنڈ جو گزرا ہے، یہ در حقیقت اس کی زندگی کو کم کر رہا ہے. اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کیا ہوگا کہ اس کا خسارہ تو ہر وقت چل رہا ہے. جیسے برف والے کی برف ہر لمحہ پگھل رہی ہے، اگر اس سے فائدہ نہیں بھی اٹھائے گا تو اس نے تو پھر بھی پگھل ہی جانا ہے. تو خسارے میں ہے، ہر وقت خسارے میں ہے، ہر لمحہ اس کا خسارے میں ہے. لیکن اگر خسارے سے کوئی بچ سکتا ہے تو وہ جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں، خسارے سے بچا جا سکتا ہے. خسارے سے بچنے کی صورت یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. تو جس کے اندر ایمان ہے وہ خسارے سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ اللہ ہی تقدیر ساز ہے، اللہ ہی تقدیر بنانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے، کامل مکمل اور اصلی حالت میں ہونے پر ایمان. یہ سب ایمانیات ہیں. ان ساری باتوں پر ایمان لانا اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لایا اور عمل صالح کیا. عمل صالح، نیکی والا عمل جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو بھی خسارے میں ہے، اور ایمان نہیں ہے، عمل صالح ہے تو بھی خسارے میں ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں تعلق ایسے ہی ہے جیسے بیج اور درخت کا تعلق، کہ اگر بیج ہوگا، ایمان ہوگا تو شاخیں نکلیں گی، تنا بنے گا. یعنی عمل صالح، بیج ہے تو ہی اس پر شاخیں ہوں گی، درخت لگے گا. اور اگر بیج ہے لیکن شاخیں نہ ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیج مٹی کے اندر ہی ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. تو ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. ایک کے بغیر دوسرا معتبر نہیں ہے. ایک آدمی صرف کہے جی میں تو مومن ہوں لیکن عمل صالح نہیں کروں گا، اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا. اور ایک ایمان کے بغیر عمل صالح کرے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. کسی نے ہسپتال بنا دیا، کسی نے تعلیمی ادارہ بنا دیا، کوئی دنیا میں بیماریوں کے خلاف کوشش کر رہا ہے، رفاہی ادارے موجود ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں. ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اعمال صالحہ اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو ایمان ہو اور عمل صالح ہو، یہ دونوں خوبیاں زندگی کے اندر ضروری ہیں. یعنی ایمان بھی لائے، مومن بھی ہو، پھر اس کے بعد نیکی کے راستے پر بھی چلے، بھلائی کے راستے پر بھی چلے، اور اکیلا نہ چلے بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرتا رہے، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت سے ہم ہیں، جس امت سے ہمارا تعلق ہے، اس امت میں ایک شخص کا ذاتی اور انفرادی ایمان، ایک شخص کا ذاتی اور انفرادی عمل صالح یہ کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں پابند بنایا گیا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا، جماعت کے ساتھ پابندی ہے، واجب ہے.
مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا پابندی ہے۔ جمعے کی نماز کی کتنی زبردست تاکید آئی ہے۔ جمعہ چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کر۔ ایک اجتماع ہے، جماعت کی نماز ایک اجتماع ہے، جمعے کی نماز ایک اجتماع ہے، عید کی نماز ایک اجتماع ہے، پھر حج ہے ایک عظیم الشان اجتماع ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک وقت میں سحری، ایک وقت میں افطاری، نیک ہے یا بد ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، بادشاہ ہے یا غلام ہے، ایک وقت میں سحری، ایک ہی وقت میں افطاری۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے، اجتماعی زندگی کا درس ہے۔ یعنی اس امت کے کسی بھی فرد کا انفرادی ایمان اور انفرادی عمل صالح کہ جی ایک گوشے میں لگ جائے کہ جی میں مومن بھی ہوں اور اس گوشہ تنہائی میں اعمال صالحہ میں بھی لگا ہوں، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اسے جڑنا پڑے گا جماعت کے ساتھ، اسے جڑنا پڑے گا مسلمانوں کے اجتماعی طبقے کے ساتھ، اس پر جڑنا لازم ہے۔ اگر یہ نہیں جڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ گھر میں نماز پڑھے گا، جماعت کی نماز چھوڑ کے تو گناہ گار ہوگا۔ جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، جی گھر میں پڑھ لوں گا، سخت گناہ گار ہوگا۔ عید کی نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حج نہیں کرے گا سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس امت میں انفرادی ایمان اور انفرادی عمل صالح یہ کافی نہیں ہے۔ تو ایک تو اسے دوسروں کے ساتھ ملنا ہے، پہلی چیز دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ مل کر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے حق بات کہنی بھی ہے اور سننی بھی ہے۔ یعنی یہ جو بتواصوا بالحق ہے، یہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے کہ بس آپ کہیں اور دوسرے سنیں، بلکہ اس کا مطلب کہنا اور سننا ہے۔ وتواصوا، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، پھر آپ کہیں میں سنوں، یہ ہے وتواصوا بالحق۔ ایک دوسرے کے جیسے ملاقات ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مصافحہ کیا ہے؟ دو آدمیوں کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، یہ مصافحہ ہے۔ معانقہ، دو آدمیوں کا ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ اسی طرح یہ جو بتواصوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، انہیں سننی بھی ہے اور کہنی بھی ہے۔ حق بات کا سننا اور حق بات کا کہنا یہ بھی ایک مسلمان کے بنیادی اعمال میں شامل ہے۔ یعنی نصیحت کرتا رہے، خیر کی بات کرتا رہے، خیر کی بات سنتا رہے، ساری زندگی سیکھتا بھی رہے، ساری زندگی سکھاتا بھی رہے، یہ بھی اس امت کے فرائض میں شامل ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق